تو امام فراہی سے جو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی اس کے مطابق یہاں جو کتاب کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ قانون کے معنی میں استعمال ہوا. قانون جس کو ہم شریعت کہتے ہیں. قانون سے مراد شریعت. شریعت بھی میں آگے چل کر واضح کروں گا کہ شریعت کا کیا مفہوم ہے اور لوگوں نے اس کو پھیلا کر کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا. تو بہرحال یہاں کتاب سے مراد قانون ہے اور یہ قانون کے مفہوم میں کتاب کا لفظ قرآن مجید میں متعدد دفعہ استعمال ہوا. یعنی جب طلاق کی مدت پوری ہونے جا رہی تو اس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ جب معاملہ قانون تک پہنچ جائے، یعنی کہ جب وہ عدت تک پہنچ جائے تو پھر اس میں سپریشن ہو جائے گی. پھر آصف بن برخیہ نے جو تخت ملکہ بلقیس کا اٹھا کر سیدنا سلیمان کے دربار میں پیش کر دیا تو قرآن نے اس پر تبصرہ کیا کہ اس کے پاس قانون الہی کا علم تھا. یعنی جس طرح معاملات ہوتے ہیں، جو لاس، فزیکل لاس چیزوں کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، اس کو اس نے استعمال کر کے وہ تخت اٹھا کر لا. یعنی بے شمار مقامات پر یہ قانون کے مفہوم میں کتاب کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یعنی کتاب کا لفظ کتاب بک کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، کتاب کا لفظ خط کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، کتاب کا لفظ قانون کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہ قانون کے استعمالات ہیں. تو مسئلہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے نزدیک عام جو روزمرہ کے مفاہیم ہوتے ہیں یا آپ نے جو پڑھے ہوتے ہیں اسی کو اٹھایا جاتا ہے اور اس کو منطبق کیا جاتا ہے کسی آیت کی تشریح میں، بغیر دیکھے سمجھے سوچے کہ آگے پیچھے کیا بات ہو رہی ہے، شک و سباق کیا کہہ رہا ہے، اس آیت کی جو تالیف ہے وہ کس چیز کا تقاضا کر رہی ہے. تو یہ متعدد جگہ پہ ہوتا ہے. اس کی میں نے کئی دفعہ مثالیں دی کہ ملت کا لفظ یہ اسی طرح غلط مفہوم میں استعمال کیا گیا، امت کا لفظ غلط مفہوم میں استعمال کیا گیا، اور بہت سے الفاظ ہیں جو روزمرہ کے استعمال سے اٹھائے گئے یا جو مفہوم اس وقت کے دور میں ڈومیننٹ ہوتا ہے اس کو اٹھایا گیا اور اس کا انطباق کر دیا گیا قرآن مجید کی انڈرسٹینڈنگ میں. اور حکمہ سے مراد ایمان اور اخلاقیات کی بحثیں ہیں. تو اگر یہ فکر فراہی کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اس کو دیکھا جائے، کتاب و حکمہ سے مراد جب یہ اکٹھے ہو کر آئیں، یعنی کہ الگ الگ آئیں تو سیاق و سباق اس کو طے کر دے گا کہ اس کا کیا مفہوم ہے. لیکن جب کتاب و حکمہ اکٹھے ہو کر آئیں تو پھر اس سے مراد شریعت ہوتی ہے. کتاب سے مراد شریعت یعنی کہ قانون، دین کے وہ پہلو جس میں قانونی چیزیں بیان ہوئی ہیں. اب دیکھیں مفہوم کیا سے کیا ہو جائے گا. کتاب سے مراد اگر شریعت لی جائے، قانون لیا جائے، تو اس میں قرآن مجید کے بیان کردہ قوانین بھی آ جائیں گے اور جو قوانین سنت کے سے اخذ ہوتے ہیں وہ بھی آ جائیں گے. یعنی پھر جو بنے گا مجموعہ کتاب کا وہ قوانین ہیں جو شریعت کی حیثیت سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت میں جاری کی ہے. یعنی مثال اگر آپ اس کی لینا چاہیں تو قرآن مجید سے جو قانون ملا وہ یہ کہ چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں یا زانی کو 100 کوڑے مارے جائے. یہ قرآن نے قانون سازی کر دی زانی کے ضمن میں اور چور کے ضمن میں. حدیث اگر آپ سنت سے اگر کوئی مثال لیں قانونی
تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کریں مغرب کی 3 رکعتیں جاری کر دی ایز اے شریعت کے طور پر، یعنی قانونی حیثیت دے دی. اسی لیے ہم مغرب کی جو رکعتیں ہیں 3 ہی پڑھتے ہیں، اس کو 4 نہیں پڑھ سکتے یا 2 نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ذریعے اس کی قانون سازی کر دی. تو یہ جو قانون سازی ہے وہ قرآن بھی کرتا ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی کرتی ہے. تو شریعت، اس کو شریعت کہتے ہیں. یہاں یہ بھی میں عرض کر دوں کہ شریعت سے مراد ہمارے ہاں بعض دفعہ پورا دین لے لیا جاتا ہے، جو کہ صحیح نہیں ہے. شریعت سے مراد وہی احکامات ہیں جو ہمیں قانون سازی کے طور پر ملے ہیں.